السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جماعت نویں اردو بہارستان میں سے حصہ نظم میں سے جو نظم اقبال نے لکھی ہے بزم انجم، اس کی تشریح۔ لیکن اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو نظم بزم انجم کی تشریح کچھ یوں ہے کہ علامہ اقبال کی یہ نظم جو ہے بزم انجم ان کی مشہور کتاب بانگ درہ میں شامل ہے، اور اس دلکش تمثیلی نظم میں علامہ اقبال نے تاروں کی زبان سے قومی زندگی کا راز جو ہے وہ فاش کیا ہے۔ یعنی یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ہر مسلمان اگر بحیثیت قوم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو تاروں کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ ان کا نظام جذب باہمی یعنی کہ آپسی میل جول سے قائم ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی الفت باہمی کی بدولت ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ نظم 3 بندوں پر مشتمل ہے جن کی تشریح جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ تشریح: سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سورج نے غروب ہوتے ہوئے کالے لباس والی رات کو افق کی تھال سے لالے کے پھول اٹھا اٹھا کر پھینکے۔ سورج غروب ہوتے وقت جو افق میں لالی یعنی کہ جو آسمان میں جو لالی جو ہے سائیڈ سے جو ریڈ کلر آپ دیکھتے ہیں وہ کرنوں کی صورت میں شام کی سیاہی پر سنہرے پھولوں کی طرح بکھر جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی سنہری کرنیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اور شام سیاہ لباس اپنے اپنے پر جو ہے پھیلانے لگتی ہے۔ علامہ نے اس شعر میں کمال کی جو ہے وہ منظر کشی کی ہے۔ سوال نمبر جو ہے اشعار نمبر 2: پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا سے زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ علامہ اقبال اس میں فرماتے ہیں کہ شام کے وقت قدرت نے اپنی چاندی کے زیور سورج کی چاندی جیسے سفید روشنی جو ہوتی ہے اتار دی اور سونے کے زیور پہنے۔ سونے کے زیور سے مراد سورج کے غروب ہوتے وقت مغرب میں آسمان کا سنہری رنگ جو ہوتا ہے وہ ہے۔ سورج کی چاندنی جیسی سفید روشنی کی جگہ غروب آفتاب کے وقت کی سنہری روشنی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ شعر بھی عمدہ منظر کشی کی ایک مثال ہے۔ شعر نمبر 3: محمل کی خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی، چپکے عروس و شب کے وہ موتی پیارے پیارے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خاموشی کے کجاوے پر سوار ہو کر اندھیری رات آئی، اور اس طرح رات نے کی دلہن نے جو ہار پہنے تھے ان میں پروئے ہوئے تمام موتی یعنی سارے ستارے چمک اٹھے۔ شعر نمبر 4: وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے۔ فرماتے ہیں کہ رات کی دلہن کے موتی دنیا کے بکھیڑے سے دور رہنے والے وہ موتی ہیں جنہیں انسان اپنی زبان میں تارے کہتا ہے، اور ان میں کتنا اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور ایک ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مہو فلک فیروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ ملک سے مراد فرشتہ ہوتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ آسمان کی ساری محفل یعنی چاند اور تارے سب آسمان کی روشن کرنے میں مشغول تھے کہ جب آسمان کے سب سے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی۔ شعر نمبر 6 جو ہے: اے شب کے پاس بانو اے آسمان کے تارو، تابندہ قوم ساری گرد و نشیں تمہاری۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے فرشتے کی آواز آئی جو تاروں سے مخاطب ہو رہی تھی کہ اے رات کے محافظو، اے رات کے تارو، اے آسمان کے تارو، تمہاری ساری قوم جو آسمان میں بھی ہے وہ تابناک اور درہشاں قوم ہے، ایک ساتھ اٹھتے ہیں اور ایک ساتھ ہی غروب ہو جاتے ہیں۔ چھیڑو سرور ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تابے جبیں تمہاری۔ علامہ محترم اس شعر میں فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں ایسا نغمہ یا ایسا گیت یا گانا شروع کرو جسے زمین پر غفلت کی نیند سونے والے جو لوگ ہیں وہ جاگ اٹھیں۔ وہ تمہاری چمکتی پیشانی کو اپنے قافلوں کے رہبر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ تمہارے جگانے پر باغ آئیں گے۔ آئینے قسمتوں کے یہ تم کو جانتے ہیں، شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے تاروں کو چیک کراؤ، ہندو مذہب میں اس میں زیادہ ہے کہ تمہارے تاروں کا جو علم ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ اے رات کے پاسبان تارو، تمہیں زمین پر رہنے والے اپنی قسمتوں کے
آئینے سمجھتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی قسمت کو تاروں کی گردش سے منسوب کرتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ تمہاری صدا کو سن کر شاید عمل کریں گے۔ شعر نمبر 9 ہے، رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا سے، وسعت تھی آسماں کی معمور اس نوا سے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کی آواز سن کر تاروں بری فضا سے خاموشی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور آسمان کی وسعت میں یہ آواز جادو جگانے لگی۔ شعر، حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دل بری میں، جس طرح عکس گل ہوگا گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ اگلا شعر جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ تاروں کی خوبصورتی میں قدرت کا سارا حسن اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح پھول کی خوبصورتی شبنم کے آئینے میں منعکس ہوتی ہے۔ شعر، آئین ٹو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قدموں کی زندگی میں۔ شاعر نے جواب دیا ہے کہ تاروں نے جواب دیا کہ قوموں کی زندگی میں سب سے مشکل اور دشوار بات یہی ہے کہ وہ نئے قوانین یعنی تبدیلیوں سے ڈرتے ہیں اور پرانی روایتوں اور طور طریقوں پر اڑتے ہیں۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر ہم اپنی پرانی ریت و روایات کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور نئی جو ٹیکنالوجی یا چینجز آتے ہیں ان پہ ہم زیادہ منحصر نہیں رہتے۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی رواداری میں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ تاروں نے مزید کہا کہ زندگی کا قافلہ اتنا تیز رفتار ہے کہ اس کے تیز بہاؤ یعنی دوڑ دھوپ میں قومیں روندی اور کچلی گئی ہیں، گویا جو تو میں غفلت کی نیند میں مست ہیں اور جنہوں نے وقت کی نبض کو نہیں پہچانا وہ قومیں مٹ کر رہ گئیں۔ شعر نمبر 13 ہے، آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں لیکن فوبی اپنی برادری میں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہزاروں تارے ایسے بھی ہیں جنہیں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ تارے برادری میں شامل ہوتے ہیں۔ شعر، ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمانے والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ تاروں نے فرشتوں کی آواز کے جواب میں کہا کہ دنیا کے سارے نظام آپسی کشش سے توازن میں موجود ہیں اور قائم و دائم ہیں، اور شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تاروں کی زندگی میں بچی ہوئی ہے، یعنی تاروں کی زندگی سے ہمیں آپسی اتحاد و اتفاق کا سبق لینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں بچوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین نصاب جو ہے وہ بنا سکیں، اور انشاءاللہ رحمان جیسے ہی ہمارے پاس سیوٹیبل جو ہے سیٹ اپ پہنچتا ہے اس کے بعد ہی ہم انشاءاللہ میتھس اور سائنس کے ویڈیوز بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس نظم کے سوالات اور جوابات۔